رمضان المبارک کے اندر بہت سارے علماء کرام تفسیر کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا کرتے ہیں۔ وہاں پر عام طور سے تفسیر کی کتابیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں جن سے وہ مطالعہ کر کے تفسیر کر سکیں۔ ایسے میں ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ کسی ایسے موبائل کے اندر ویب سائٹ مل جائے یا کتابیں مل جائیں جن سے ہم آسانی کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کر سکیں اور پھر ان کو بیان کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی کچھ ویب سائٹس کے بارے میں بات کریں گے جن پر ہم آسانی کے ساتھ اردو اور عربی کے اندر تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر اور دیکھتے ہیں وہ ویب سائٹ۔ ہم موبائل کے اندر کوئی بھی براؤزر کھول لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے کروم براؤزر کھول لیا ہے اور اس کے اندر ہم ویب سائٹ سرچ کریں گے۔ سب سے پہلی ویب سائٹ quran.ttwir.com ہے۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اندر ہمیں اردو زبان کے اندر بہت ساری تفاسیر مل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے یہ کھل کر آ چکی ہے اور اس میں دیکھیے نیچے سورت کا نمبر لکھا ہوا ہے، آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ جو بھی چاہیں آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ جس بھی سورت اور جس بھی آیت کا مطالعہ کرنا چاہیں اور اس کی تفسیر دیکھنا چاہیں اس میں سے منتخب کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر یہاں سے منتخب کر لیجئے اور اس کے بعد اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں بہت ساری تفاسیر موجود ہیں۔ اس بٹن کو دبائیں گے تو اس میں ساری تفسیریں کھل کر آ جائیں گی۔ آپ معارف القرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر عثمانی پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے پر تفسیر جمالین پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے پر آپ آسان تفسیر قرآن حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی پڑھنا چاہتے ہیں، بہت ساری تفسیر کی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھیے یہ ایک آئیکن بنا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کا بٹن بنا ہوا ہے۔ اس پر دبائیں گے اور انسٹال کرنے کو یہ کہے گا۔ انسٹال کر لیں گے تو یہ ہمارے ہوم اسکرین پر سیٹ ہو کر آ جائے گا۔ اب دیکھیے یہ براؤزر ہے، اس کے برابر میں یہ دیکھیے قرآن لائبریری کے نام سے یہ ایپ کی شکل میں نمودار ہو گیا ہے۔ یہاں سے کھولیں گے اور مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیے ہم اس براؤزر کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈاؤن لوڈ کا بٹن نہیں آتا ہے۔ ایسے میں تو پھر یہ جو 3 نقطے بنے ہوئے ہیں ان کو دبانا ہوگا اور یہاں پر یہ ایڈ ٹو ہوم اسکرین کا بٹن آئے گا۔ چونکہ ہمارے اسکرین پر پہلے سے موجود ہے اس لیے یہاں پر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو ہٹائیں گے تو وہ بٹن آ جائے گا اور پھر چلیے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے ہٹا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پر وہ بٹن آ رہا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر ایڈ ٹو ہوم اسکرین کا بٹن آ گیا ہے۔ اس پہ دبا کر ہم اسکرین پر سیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد وہیں سے مطالعہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہوئی ایک ویب سائٹ۔ اگر اس کے علاوہ ہم مزید اور بھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور بھی تفاسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ویب سائٹ اور بھی موجود ہے جس سے ہم اور بھی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ ہے equranlibrary.com کے نام سے۔ اس پر جائیں گے اور یہاں سے ہم قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو بٹن بنا ہوا ہے اس سے ہم سورت اور آیت کا انتخاب کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے سورہ اعراف لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی آیت منتخب کر لی۔ اب یہ وہ آیت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ یہاں پر دیکھیں گے یہ جو بٹن بنا ہوا ہے اس سے یہ ہم کسی بھی تفسیر کو منتخب کر سکتے ہیں۔ بہت ساری اس میں تفاسیر موجود ہیں۔ جس بھی تفسیر کو ہم منتخب کریں گے وہ تفسیر ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اب دیکھیے ہم نے ایک تفسیر کو منتخب کیا، یہ تفسیر ہمارے سامنے کھل کر آ گئی۔ اس کو بھی اسی 3 نقطوں والے بٹن پر دبانا ہے اور ایڈ ٹو ہوم اسکرین کر لینا ہے۔ اس سے مطالعہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اسکرین پر وہ موجود ہوگا، ایپ کی شکل میں موجود ہوگا، اسی پہ دبائیں گے فوراً تفسیر کھل جائے گی۔
اب اگر کوئی تفسیر عربی کے اندر مطالعہ کرنا چاہتا ہے، یہ جو دونوں ویب سائٹ میں ہم نے بتائی ہے، اس میں جو تفسیریں ہیں یہ سب اردو کے اندر ہیں۔ اگر کوئی عربی کے اندر مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسری ویب سائٹ ہے، اس سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تفسیر.ایپ کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے۔ ویسے ہم نے جو تینوں ویب سائٹیں بتائی ہیں، ڈسکرپشن کے اندر ہم نے ان سب کی لنک ڈال دی ہے، آپ وہاں جائیں گے تو ساری لنک مل جائیں گی۔ اب دیکھیے، یہ تفسیر کی جو ایپ ہے یا یہ کہیے ویب سائٹ ہے، یہ ہمارے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ یہاں دیکھیے، ہم کسی بھی آیت کو داخل کریں گے، کسی بھی آیت کو لکھیں گے تو وہ آیت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ البتہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب عربی کی کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہو، کیونکہ قرآن پاک کو ہم سرچ کر رہے ہیں، تو کی بورڈ جو ہو وہ عربی کا ہی منتخب کر کے سرچ کریں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ عربی کا متن تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو کی بورڈ منتخب کر رہے ہیں، جس کی بورڈ کے ذریعے لکھ رہے ہیں، وہ اردو کا کی بورڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مطلوبہ نتائج تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے عربی کا کوئی متن سرچ کرنا ہو تو عربی کا ہی کی بورڈ لگانا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے عربی کا کی بورڈ لگایا ہے، جو بھی آیت لکھیں گے وہ آیت یہاں پر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ نیچے سورت لکھا ہوا ہے، اس پہ جس بھی سورت کو منتخب کریں گے وہ سورت یہاں سے مل جائے گی، آیت نمبر جو لکھیں گے وہ آیت نمبر آ جائے گی۔ اب دیکھیے، اس طریقے پر یہ آیت آ گئی ہے، اور اس آیت کی تفسیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری تفاسیر موجود ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے، اور اسی طریقے پر دیکھیے تفسیر آلوسی بھی اس کے اندر موجود ہے، تفسیر جلالین بھی موجود ہے، بہت ساری تفاسیر اس کے اندر موجود ہیں۔ جس بھی تفسیر کو چاہیں اس پہ دبائیں گے اور وہ تفسیر ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ جیسے ہم نے تفسیر ابن کثیر پر دبایا تو یہ پوری تفسیر ہمارے سامنے کھل کر آ گئی۔ اچھا، اتنا پڑھ لیا آپ نے، پڑھنے کے بعد آگے بڑھنا ہے تو یہاں بٹن بنا ہوا ہے، آگے کی آیت اسی بٹن سے آ جائے گی۔ اسی طریقے پر ہم اگر یہ اسکرین پر انگلی رکھ کر اس طرف سوائپ کرتے ہیں تو دوسری آیت کھل جائے گی۔ اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی ہم موبائل کی اسکرین پر سیٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہم 3 نقطوں والے بٹن پر جائیں گے اور ایڈ ٹو ہوم اسکرین پر دبائیں گے اور انسٹال والے بٹن پر دبا دیں گے تو یہ ہماری اسکرین پر سیٹ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، یہ تینوں ویب سائٹیں جو ہیں یہ ایپ کی شکل میں ہماری اسکرین پر آ چکی ہیں۔ یہاں سے ہم چاہیں تو ان تینوں ویب سائٹوں سے تفسیر کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ معاذ قاسمی اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔